ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول ہم نشیں، رائٹر عشرت راجپوت، قسط نمبر 5۔ اور وہ اچھل کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں اس کو حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماہا نے کافی کا مگ اٹھا کر داور خان کی طرف بڑھایا تھا جو اس نے تھام لیا تھا۔ اب وہ ایان کو گھورتے ہوئے بولی، تمہیں تو کچھ نہیں چاہیے نا؟ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس کو کچھ لینے سے منع کر رہی ہے۔ ماہا نے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور اس کو غور سے دیکھ کر بولی، داور یہ کون ہے؟ کہیں وہی تو نہیں جو میں سمجھ۔ اس سے پہلے کہ ماہا کچھ بولتی وہ فوراً بولا، ارے ماہا، یہ میری کلائنٹ ہے ہانیہ، اور ہانیہ یہ ماہا ہے۔ دونوں نے سلام کیا تھا۔ ماہا اب ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ ایان اور ہانیہ دونوں ناسمجھی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ حرکت ان میں سے کسی نے کی ہوتی تو وہ اب تک اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ ماہا بولی، یار آپ بھی کیا سوچ رہی ہوں گے کہ منہ اٹھا کر آ گئی؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا، تم یہاں کبھی بھی آ سکتی ہو۔ ماہا دانت نکالتے ہوئے بولی، اگر آپ ایسا کچھ سوچ بھی رہے ہوتے تو مجھے پرواہ نہیں تھی۔ داور خان نے سر پکڑ لیا، اف یہ لڑکی، دوسروں کے سامنے تو بندہ تھوڑی عزت سے بات کر سکتا ہے۔ ویسے بھی مجھے مہین آپی نے کہا کہ اگر داور خان کی فائل کا بیڑا غرق میں نے کیا ہے تو اب مجھے ہی آپ کی ہیلپ کرنی چاہیے، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ آپ کی ہیلپ کروں۔ ویسے تھوڑا دکھ تھا کہ میری وجہ سے آپ کی محنت ضائع ہوئی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ایان اور ہانیہ کو کیا صدمہ دے رہے تھے، اس بات کو ماہا کو علم نہیں تھا۔ ماہا اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی اور داور خان خاموشی سے بس اس کو سن رہا تھا۔ لیکن اس نے ان دونوں کو دیکھا جو حیرانگی سے منہ کھولے داور خان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اب سمجھ آئی کہ اصل میں فائل ماہا نے اف ہانیہ بہت شرمندہ ہوئی کہ اس نے داور خان کو کتنا سنا دیا۔ لیکن وہ زیادہ حیران اس بات پر تھی کہ اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی داور خان اس کو اس ٹیبل پر بیٹھ کر یہ سب کھانے دے رہا ہے۔ ماہا نے چپس کا پیک داور خان کی طرف کیا، لیکن ایان بولا، سر یہ سب نہیں کھاتے ہیں۔ لیکن ماہا نے اسے ایک گولی دکھائی اور بولی، اچھا نہیں کھاتے، ابھی دیکھتی ہوں کہ میں کیسے نہیں کھاتے۔ ماہا نے چپس کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے منہ کھولنے کو کہا۔ داور خان نے منہ کھولا اور اس کے ہاتھ سے چپس کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ دیکھا، کھایا نا؟ اگر نہ کھاتے تو میں نے سارے پیک ان کے منہ میں گھسا دینا تھا، اور ویسے بھی آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ماہا کو منع کر سکے۔ داور خان اس کی بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ایان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور ہانیہ اس قدر حیران بیٹھی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ وہ داور خان سے پچھلے 6 ماہ میں بہت دفعہ مل چکی تھی، لیکن ہمیشہ اس کو ایک روپ میں دیکھا تھا، صرف سنجیدہ یا پھر غصے میں۔ وہ آج پہلی بار داور خان کو مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ ماہا اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں جا رہی ہوں، یوں نہیں بھی جانا ہے۔ پلیز مجھے بتا دینا مجھے کیا کیا کرنا ہوگا اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے مجھے ٹیکسٹ کر دینا۔ اس نے جیسے ہی اپنا بیگ اٹھایا، ساتھ رکھے چائے اور کافی کے مگ نیچے گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ ہانیہ اور ایان کو لگا شاید داور خان اب کچھ کہے گا، لیکن وہ اٹھ کر اس کی طرف ہوا اور گھبرا کر بولا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماہا دانت نکال کر بولی، اگر لگ بھی جاتی، ماہا کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ جوتے پہنتے ہوئے بولی تھی، اور جاتے جاتے چپس کا پیک اٹھایا اور بولی، آپ کے موبائل پر میری نظر ہے، سنبھال کر رکھنا۔ وہ آندھی کی طرح آئی اور طوفان کی طرح واپس بھی چلی گئی۔ ہانیہ اور ایان ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے باہر نکلتے ہی داور خان ہمیشہ کی طرح سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کا یہ روپ ان دونوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے ایان کو کہا کہ یہاں سے یہ سب صاف کروائے۔ ایان سمجھ چکا تھا، اور اب وہ بنا بولے رہ نہیں پا رہا تھا، اس لیے بول ہی پڑا، سر تو کیا آپ کی مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی؟ داور خان نے ایان کو آنکھ دکھائی تھی اور وہ دانت نکالتا باہر کی طرف چل دیا۔ ایان کی بات پر داور خان کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی، جو کہ ہانیہ نے نوٹس کی تھی، اور یہ سب دیکھ کر ہانیہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے داور خان کو دیکھ رہی تھی جو اس موبائل کو دیکھ رہا تھا جس پر ماہا کی نظر تھی۔ پھر سر جھٹک کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ کس کے دل میں محبت کی امید جاگی تھی تو کسی کی امیدوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ زاویار ابھی تک کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سب آ چکے تھے لیکن ماہا ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دیر سے پتہ نہیں کہاں ہے۔ تبھی وہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ اس نے دیکھا سامنے ہی زاویار کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے سوال کیا، کہاں تھی؟ اتنی دیر لگا دی تم نے، کب سے سب انتظار کر رہے ہیں۔ ماہا نے اس کو کہا، کیا مطلب کہ نہ سلام نہ دعا اور سوال ہی کیے جا رہے ہو؟
کچھ نہیں، بس کام تھا تو اس لیے دیر ہو گئی۔ اوہ اچھا، تو مجھے بتا دیتی، میں کر دیتا۔ کون سا کام تھا ویسے؟ مہا و زویار اب دونوں ساتھ ساتھ جونی کے اندرونی حصے کی طرف جاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ نہیں، اتنا بڑا کوئی کام نہیں تھا کہ تم سے کرواتی۔ ویسے باقی سب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ زویار کو برا لگا تھا کہ مہا نے بات کو ٹال دیا، اس کو بتایا نہیں کہ کہاں گئی تھی۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے۔ ان کا رخ اب کلاس روم کی جانب تھا۔ آج کا دن بھی باقی دنوں کی طرح گزرا تھا، وہی ان کا کھیل کود اور مستیاں۔ آج اتوار کا دن تھا اور مہا آج صبح ہی میرب کی طرف چلی گئی تھی کیونکہ وہ داور کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ میرب اور داور کے ساتھ ان کے اسٹڈی روم میں بیٹھی تھی، ساتھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی تھی۔ وہ تینوں ان چیزوں کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ میرب بھی داور خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی بدلا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ فرائی کی ہوئی چیزیں کھا رہا تھا، جو ہمیشہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا تھا۔ وہ تینوں کسی بات پر زور سے ہنسے تھے۔ جب سلمان شاہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا، وہ سب ان کا دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، لیکن وہ حیران تب ہوئے جب سلمان شاہ نے کہا، کیا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ وہ تینوں جو لوڈو کھیل رہے تھے ان کی بات پر مسکرا دیے۔ میرب کا موڈ کچھ خراب ہوا تھا، لیکن داور خان نے خوشی سے ان کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کہا تھا۔ میرب اٹھ کر جانے لگی تو مہا نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ سلمان شاہ اور داور خان نے ان کو دیکھا تھا۔ مہا کے رکنے پر میرب رک گئی تھی۔ اب سلطان شاہ خان بھی ان تینوں کے ساتھ فرش پر بیٹھا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ سلمان شاہ اور داور خان کو مشکل ہو رہی تھی بیٹھنے میں کیونکہ انہیں عادت نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرب نے جب نوٹ کیا کہ اس کے بابا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں تو اس نے انہیں کہا کہ وہ صوفے پر بیٹھ جائیں، لیکن سلمان شاہ نے کہا، نہیں، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہی بیٹھوں گا۔ میرب اصرار کر رہی تھی کہ وہ ایسے نہ بیٹھے، لیکن مہا بولی، ارے یار، بیٹھنے دو نا انہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے۔ ویسے بھی تمہارے لیے بیٹھے ہیں، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور میں بھی زیادہ تر نیچے ہی بیٹھتی ہوں کیونکہ نیچے بیٹھنے والا انسان کبھی گرتا نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ اب وہ چاروں کھیل رہے تھے۔ مہا اور میرب کی سوچ کے برعکس سلطان شاہ اور داور خان بہت اچھا کھیل رہے تھے۔ سب سے پہلے داور خان جیتا تھا اور پھر مہا۔ اب وہ دونوں باپ اور بیٹی کھیل رہے تھے۔ بہت سخت کمپٹیشن تھا۔ میرب کی لاسٹ گوٹ رہتی تھی اور اس کے بابا بھی۔ دونوں کو اس وقت ایک چاہیے تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے جب بھی لوڈو کے کھیل میں ایک کی ضرورت پڑتی ہے تو بہت رلاتا ہے۔ اب سلطان شاہ کی باری تھی۔ اس کو ایک آ گیا تھا، لیکن انہوں نے انگلی سے اسے چینج کر دیا تھا۔ مہا اور داور خان دونوں نے سلمان شاہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب میرب کی باری تھی اور میرب کو بھی ایک آ گیا تھا اور میرب زور سے چلائی تھی، یاہو میں جیت گئی۔ سلمان شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ وہ بزنس کی دوڑ میں ہمیشہ جیتنے والا شخص آج اپنی بیٹی سے ہار کر خوش تھا۔ مہا اور داور خان نے پہلے سلطان شاہ کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ سلمان شاہ خان بھی انہیں دیکھ کر دل سے ہنسا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں نے اس کو نمبر چینج کرتے دیکھا ہے اور ان کے خاموش رہنے پر وہ ان کا شکر گزار تھا۔ ابھی وہ لوگ ہنس رہے تھے کہ اتنے میں فاخرہ بیگم ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ میرب اپنی مما کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی کیونکہ اس نے اپنی ماں کو پہلی دفعہ ایسے دیکھا تھا۔ ہو گئی آپ لوگوں کی گیم ختم؟ اور میری بیٹی کے جیتنے کی خوشی میں میرے ہاتھ کی بریانی؟ وہ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ کی؟ میرب نے تعجب سے پوچھا۔ تو فاخرہ بیگم نے کہا، ہاں بالکل۔ لیکن میرب نے پھر سوال کیا، کیا آپ کو بریانی بنانا آتی ہے؟ جی ہاں آتی ہے، اور آج میں اپنی بیٹی کے لیے خود اپنے ہاتھ سے بنا کر لائی ہوں، کھاؤ گی نا؟ میرب نے صرف سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ اب وہ سب فرش پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میرب کو بریانی بہت پسند آئی تھی، لیکن وہ خاموشی سے کھا رہی تھی۔ مہا نے بھی بہت تعریف کی، واہ کیا بات ہے آنٹی، آپ کے ہاتھ میں تو میری مما کی طرح جادو ہے۔ سلمان شاہ خان مسکرا کر بولا تھا، چلے شکر ہے بیٹی کے بہانے سے ہمیں بھی بیگم کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوا۔ داور خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرب کی وجہ سے ہی بابی نے کھانا بنایا ہے، ورنہ تو سب کو کے ہاتھ کا کھانا بنا کھاتے ہیں۔ میرب نے اپنی مما کو صرف تھینکس بولا تھا۔ اب وہ دونوں میرب سے معافی مانگ رہے تھے اور سب کی آنکھیں نم تھیں۔ میرب اپنے مما بابا کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے یہی سب تو چاہیے تھا، ان کا وقت اور ان کی محبت۔ آپ میں سے کوئی بھی کبھی بھی میرے پاس نہیں تھا، صرف مہا تھی، اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی اچھا لگتا تھا۔ جب ان کے گھر جاتی تھی، سب کو ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھتی تھی تو مجھے اپنے گھر میں یہ کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن مہا کی مما اور بابا ہمیشہ مجھے بہت پیار سے ٹریٹ کرتے تھے۔ سچ پوچھے تو میری زندگی میں خوشیاں صرف مہا کی وجہ سے آئی تھیں۔ تھینکس مہا، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تمہاری وجہ سے آج میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ مجھے ان سب کو احساس دلانا چاہیے۔ اب داور خان بولا تھا، ویسے مہا جیسا ایک ہم نشیں تو زندگی میں ضرور ہونا چاہیے۔ مہا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی،
ہم نشیں بولے تو وہ داور خان کی بات نہیں سمجھی تھی، جس پر داور خان اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے بولا، لگتا ہے کہ تم ابھی پڑھائی میں بالکل مریم نواز کی طرح ہو۔ اس کی بات پر ماہا نے اس کو دانت پیستے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو، کس کے ساتھ ملا دیا ہے مجھے، اللہ معاف کرے، خبردار جو اس کا نام بھی لیا تو۔ ماہا غصے میں تھی اور یہی وقت تھا جب داور خان کو اپنے مطلب کی بات کرنا تھی۔ او اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں نا کہ تم کتنی پڑھتی ہو، ابھی نیکسٹ منتھ پیپر سٹارٹ ہیں، اگر تم اچھے نمبر لے کر پاس ہو جاؤ تو میں مان جاؤں گا کہ تم سچ میں مریم نواز سے زیادہ بہتر ہو۔ اور داور خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا جب ماہا نے اس کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور نانی مریم نواز سے اب میں 1000 گنا بہتر ہوں۔ میں نے اپنی محنت سے پاس ہو کر ایڈمیشن لیا ہے اور میں لاسٹ کے دنوں میں تیاری کر کے اچھے خاصے نمبرز لیتی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ سارا سیمیسٹر پڑھائی نہیں کرتی، ویسے بھی جب لاسٹ میں ٹائم پڑھ کر اچھے نمبر لے سکتی ہوں تو سارا سیمیسٹر پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور میرب نے اپنے چاچو کو ہاتھ کے اشارے سے گڈ کہا تھا۔ یہ میرب اور داور خان کا پلان تھا کہ ماہا کو چیلنج دینا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو وہ چیلنج کے طور پر لیتی ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے ہار نہیں مانتی۔ کیا ماہا یہ چیلنج جیت جائے گی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ماہا نے داور خان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا اور اب وہ مکمل طور پر پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی۔ لاسٹ سیمیسٹر اور لاسٹ منتھ میں اس نے سب سے زیادہ پڑھا تھا۔ ماہا ادھر پڑھائی میں مصروف تھی تو دوسری طرف زاویار شاہ کے والدین شادی کی بات کر رہے تھے کہ پیپرز کے بعد شادی کر دی جائے۔ سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا، ان سب کے پیپرز ہو رہے تھے تو اس طرف گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ماہا کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج ان سب کا لاسٹ پیپر تھا اور آخری پیپر والے دن تو اسٹوڈنٹس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ لاسٹ پیپر کے بعد انہوں نے مل کر پارٹی کی تھی اور اب وہ سب گھر آ گئے تھے۔ ماہا زاویار کے ساتھ ہی گھر واپس آئی تھی اور آج ان سب کا پلان تھا کہ اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ سب کے سب پیپرز کی تھکن اتار رہے تھے۔ ماہا صبح صبح جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی کیونکہ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس کی تیزی دیکھ کر علیزہ بیگم بولی، آج کہاں جانے کا ارادہ ہے جو اتنی جلدی جلدی ناشتہ کر رہی ہو؟ کچھ نہیں مما، آج انٹرویو ہے میرا، جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے کال آئی تھی۔ ماہین آپی کو بتایا تھا میں نے، انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ علیزہ بیگم کے کھانے کھاتے ہوئے ہاتھ رک گئے تھے۔ ماہا، کیا جاب کرنا ضروری ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ ویسے بھی تمہاری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ ماہا جو پانی کا گلاس منہ سے لگانے لگی تھی وہیں رک گئی۔ وٹ، شادی؟ اور میری کس خوشی میں؟ اور کس کے ساتھ؟ مجھ سے تو پوچھ لیں۔ اور ماہین آپی کی شادی کرنی چاہیے آپ کو، نہ کہ میری۔ وہ ایک سانس میں اتنا سب بول گئی تھی۔ علیزہ بیگم نے اس کو گرا تھا، ماہین کی بھی شادی ہوگی جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ مل جائے، فی الحال تمہارے لیے ملا ہے تو تمہاری شادی کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے مما، آپ کیا بولے جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں کرنی شادی، میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور بابا جانتے ہیں وہ کیسے مان گئے ہیں اس بات پر۔ اچھا، تم جاب کرنا چاہتی ہو نا؟ جی مما بالکل۔ ماہا نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ علیزہ بیگم اس کی طرف مکمل رخ کر چکی تھی اور بولی، اور اگر جاب کرنا چاہتی ہو تو شادی کر لو، فی الحال صرف نکاح کریں گے، ماہین کے ساتھ رخصتی کریں گے، اور ہاں تمہاری کوئی ضد نہیں مانی جائے گی، ہمیشہ سے اپنی من مانی کی ہے تم نے، اور خبردار جو اپنے باپ کو پھیلانے پھسلانے کی کوشش کی تم۔ مما یار کیا بولے جا رہی ہیں آپ؟ ماہین آپی آپ کیوں چپ بیٹھی ہیں؟ ماہین اس کی بات پر منہ اٹھا کر دیکھنے لگی تھی اور ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ماہا ادھر دیکھو میری طرف، علیزہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے پاپا نے تمہارا رشتہ طے کیا تھا زاویار کے ساتھ۔ زاویار کے نام پر ماہا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وٹ، زاویار؟ مما آپ نے مجھ سے بنا پوچھے کیسے کر دیا، اور وہ بھی اس زاویار سے؟ ماہا ابھی تک شاک میں تھی کہ مما کیا بول رہی ہیں۔ ماہین نے اس سے کہا، ماہا مما کی بات تو سن لو پہلے۔ ماہا خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھو ماہا، تمہارے پاپا کی دوستی کا معاملہ ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہیں ایک سیکنڈ میں اپنی طرف کر لیتی ہو، وہ تمہاری ہر بات مانتے ہیں، تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے انہوں نے، تو کیا تم ان کی بات کا مان نہیں رکھو گی؟ لیکن مما میں مان ہی نہیں سکتی کہ بابا مجھ سے بنا پوچھے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب علیزہ ہار مانتے ہوئے بولی، ہاں تمہارے بابا نے کہا ہے کہ اگر ماہا مان جائے گی تو وہ اس رشتے کے لیے ہاں کریں گے۔ ماہا کو سکون ملا تھا۔ ہاں وہی تو میں پہلے ہی کہہ رہی تھی، بابا میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ میری بنا اجازت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ علیزہ کے پاس اب صرف آخری آپشن تھا اور وہ ایموشنل بلیک میلنگ، اور اب وہ یہی کرنے والی تھی۔ ماہا، تمہارے بابا نے جب تم پیدا ہوئی تھی تبھی زاویار کے گھر والوں کو زبان دی تھی، لیکن اب وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں تم ان کا مان نہ توڑ دو اس رشتے سے انکار کر کے، اس لیے وہ اپنی دوستی تک قربانی کرنے کو تیار ہیں۔ ماہا نے تعجب سے ماں کو دیکھا کہ اس بات کا کیا مطلب کہ دوستی قربان کرنے کو تیار ہیں؟
اب علیزے نے کہا کہ زاویار کے پیرنٹس ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اگر ہم نے یہ رشتہ ختم کیا تو اب تم پر ہے کہ تم اپنے بابا کے لیے کیا کرتی ہو۔ وہ تو ہمیشہ سے تمہاری ہر بات مانتے ہیں، ان کا برم رکھ لینا چاہیے۔ مہا ان کی باتوں سے بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ مہا نے انٹرویو دیا جو کہ بس نارمل تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کو یہ جاب مل جائے گی، لیکن انہوں نے کل سے جوائننگ کا بھی کہہ دیا تھا۔ مہا حیران تو ہوئی لیکن اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اس طرف ذرا توجہ نہیں دی تھی۔ مہا شام کے گھر والوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ علیزے بیگم اس کو بہت دفعہ وہی سب سمجھا چکی تھی تاکہ مہا اپنے بابا کے سامنے اس رشتے سے انکار نہ کرے۔ احمد صاحب اس سے اس کی مرضی پوچھ رہے تھے اور اس کی ماں اس کو گوری دکھا رہی تھی کہ منع نہیں کرنا۔ مہا کشمکش کا شکار تھی اور بولی، بابا اب کیا چاہتے ہیں؟ احمد صاحب بولے، میں اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ بیٹا، تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ اگر کسی اور کو پسند کرتی ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مہا اپنے بابا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، بابا پلیز، اگر ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو بتا چکی ہوتی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے جاب کرنی ہے۔ علیزے بیگم بولی، جاب تم شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو اور زاویار کا خود کا بزنس ہے، تم وہاں آرام سے جاب کر سکتی ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم جو چاہتی ہو کر سکتی ہو، انہیں کسی چیز سے اعتراض نہیں ہوگا۔ احمد صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ مہا تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی۔ احمد صاحب بولے، بیٹا ہم صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، رخصتی ماہین کی شادی کے ساتھ کریں گے۔ مہا اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ احمد صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور پھر بولے، لیکن بیٹا تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ مہا ان سب باتوں سے تنگ ہو رہی تھی اور بولی، ٹھیک ہے پھر بابا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ علیزے بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی لیکن مہا وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ مہا اور میرب دونوں باہر گھومنے گئی ہوئی تھی تو داور خان نے انہیں دیکھا تو وہ بھی وہی سڑک پر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گول گپے کھا رہی تھی۔ اس نے پاس آ کر سلام کیا تو انہیں علم ہوا کہ داور خان آیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور اس کی طرف گول گپے والا ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے منع کر دیا۔ یار کیسے کھاتی ہو تم دونوں، بچی ہو کیا؟ پاگلوں کی طرح سڑک پر کھڑی ہو اور منہ کیسے کھول رہی ہو؟ چلو یہاں سے، میں کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلاتا ہوں تم دونوں کو۔ مہا نے کہا، پہلے آپ ہمارے VIP گول گپے کھائیں پھر چلیں گے۔ مہا کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے منہ کھولا تھا۔ داور خان کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اوف اللہ، اتنا دکھا، پانی دو پلیز۔ وہ منہ کھولے ہانپ رہا تھا۔ مہا اور میرب کا قہقہ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ پاس کھڑے لوگ بھی اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ مہا نے اس کی طرف پانی کا گلاس کیا۔ یہ نہیں، میری گاڑی میں سے بوتل دو پانی کی۔ وہ منہ کھولے اپنے منہ کے سامنے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میرب نے اس کو پانی کی بوتل دی۔ اس نے پانی پیا تو جان میں جان آئی تھی۔ توبہ، تم کیسے کھا لیتی ہو یہ سب؟ وہ دونوں ریسٹورنٹ تک اس کا مذاق بناتی رہی تھی کہ اتنا بڑا وکیل اور ایک چھوٹے سے گول گپے نے چیخیں نکلوا دی۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ داور خان تو صرف مہا کو دیکھ رہا تھا۔ اتفاق سے وہاں زاویار بھی آ گیا۔ اس نے مہا کو داور خان کے ساتھ دیکھا۔ اس کو تو آگ لگ گئی تھی لیکن وہ دور ہی کھڑا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مہا کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے لے جائے۔ وہ کھڑا داور خان کو گھورتا رہا جو مسلسل مہا کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ غصے میں آگے بڑھا اور بولا، مہا تم یہاں ہو؟ تمہیں کب سے کال ملا رہا ہوں۔ ان تینوں نے اس کی طرف دیکھا۔ او ہاں، میرا فون سائلنٹ پر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہا، ہاں وہ گھر گیا تھا تو پتہ چلا تم باہر ہو، گھر چلے اب؟ مہا نے اس کو تعجب سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ نہیں، وہ انکل نے کہا تھا تمہیں پک کر لوں، مہین آپی نے بتایا کہ تم میرب کے ساتھ ہو، زاویار نے داور خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں کھانا کھا لوں۔ نہیں چلو نا، ساتھ کام ہے مجھے۔ مہا کو لگا کہ ضرور اسے مما نے بھیجا ہوگا کیونکہ اس کی مما نے ہی کہا تھا کہ زاویار کے ساتھ شاپنگ پر چلے جانا، لیکن مہا نے منع کر دیا تھا۔ مہا اب یہاں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ اچھا یار میں چلتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ مہا کو غصہ تو آ رہا تھا لیکن ضبط کر رہی تھی۔ وہ سارا راستہ خاموش ہی رہی لیکن زاویار نے اس سے بات کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ مہا، میں کب سے بول رہا ہوں، تم سن بھی رہی ہو یا نہیں؟ زاویار نے اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر کہا۔ مہا نے اس کی طرف چہرہ کیا اور بولی، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ ہم کھانا کھا رہے تھے تو اس طرف وہاں آئے اور پھر مجھے وہاں سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے گھر ہی آنا تھا۔ اور اب تم چپ رہو پلیز، یہ نہ ہو کہ میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے۔ ایک تو اس لڑکی کا ایٹیٹیوڈ۔ زاویار منہ میں بڑبڑایا اور خاموشی سے ڈرائیور گانے لگا لیکن اسے مہا کا اس طرح بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا اور خاص طور پہ یہ وہ بات داور خان کے ساتھ تھی اور وہاں اسے ایسے لے کر آنے پر غصہ کر رہی تھی۔ اب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی، مہا تمہیں اگر مجھ پر غصہ کرنا ہو کر لیا کرو، ناراض ہو نہ ہو جایا کرو، میں منا لوں گا۔
لیکن یہ سب کسی اور کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، پلیز مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی، تم کسی اور کی وجہ سے ایسا رویہ رکھو میرے ساتھ۔ کیا مطلب کسی اور کی وجہ سے؟ شی از مائی بیسٹ فرینڈ، انڈرسٹینڈ؟ اس سے پہلے مہا کچھ اور کہتی، زاویار نے اصل بات کی، مہا میں میرب کی بات نہیں کر رہا، وہاں داور خان بھی تھا اور مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وٹ، ہی از آلسو مائی بیسٹ فرینڈ، مہا نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کیا مطلب تمہیں پسند نہیں ہے؟ میرا دوست ہے، مجھے پسند ہے، اور تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ اور ہاں، مجھ پر اپنی پسند ناپسند تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ مہا نے اب رخ دوسری طرف کیا تھا اور زاویار کو تو آگ لگ گئی تھی۔ زاویار نے اچانک بریک لگائی تھی، ایک جھٹکے سے وہ دونوں آگے کی طرف جھکے تھے۔ مہا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر منہ دوسری طرف گھما لیا تھا۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہاری باتوں کی، ہماری شادی ہونے والی ہے اور تمہیں یہ بات پتہ ہے، تبھی تم اتنی آسانی سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ اور میں تم پر پابندی نہیں لگا رہا ہوں کوئی، صرف بتا رہا ہوں مجھے نہیں پسند وہ انسان۔ میں مرد ہوں اور سامنے والے مرد کی نظروں کو پہچانتا ہوں، جس طرح وہ تمہیں دیکھتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، اور میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کوئی تمہیں دیکھے۔ زاویار اونچی آواز میں بول رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پلیز مہا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھ سے نہیں ہوتا برداشت، کیا کروں میں محبت کرتا ہوں تم سے، بہت محبت کرتا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوا، تم کسی اور کے ساتھ بیٹھی تھی، کیا کرتا تم بتاؤ، اس لیے وہاں سے تمہیں اپنے ساتھ لے کے آیا۔ مہا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ کس طرح کی بات کر رہے ہو تم داور کے بارے میں؟ وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت میچور، تم کیسے سوچ سکتے ہو اس کے بارے میں ایسا؟ زاویار کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ مہا، میں تم سے اظہار محبت کر رہا ہوں، اپنی فیلنگز شیئر کر رہا ہوں، اور تمہیں کچھ سنائی نہیں دیا؟ صرف یہی سنائی دیا کہ میں نے داور خان کے لیے غلط کہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے، اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس کے سامنے ہوا تھا۔ مہا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے بہت بری طرح سے زاویار کی فیلنگز کو اگنور کیا ہے۔ سوری، اس نے صرف ایک لفظ بولا تھا، لیکن کم از کم تم نے یہ تو مانا کہ تم نے داور خان کے لیے غلط بولا۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی تھی، وہ بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ گیا، مہا کی ننکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار سیدھا ہوتے بولا، کوئی بات نہیں، کر لو تم اگنور، شادی کے بعد پوچھوں گا۔ زاویار کو اس وقت بے انتہا غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس پر ہر دوسری لڑکی خود کو قربان کرنے کو تیار رہتی تھی، اور ایک مہا تھی کہ اس کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ بات سنو میری، شادی نہیں ہو رہی ہے، صرف نکاح ہوگا، سمجھے؟ زاویار جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا تھا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا کہ کیا مطلب کہ نکاح؟ مہا اب مکمل اس کی طرف گھومی اور بولی، نکاح ہی ہوگا، اور وہ بھی میں صرف بابا کی وجہ سے کر رہی ہوں، اور سچ بتاؤں تو مجھے تم سے نیگیٹو وائبس آتی ہیں، اور جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہو تب تک کوئی امید مت لگانا کہ میں رخصتی کے لیے مان جاؤں گی۔ اس لیے اگر سچ میں محبت کرتے ہو نا تو فضول قسم کی بات نہ کرنا کہ رخصتی کرنی ہے، اگر ایسا کچھ کہا نا تو نکاح بھی نہیں کروں گی۔ مہا کی کیا مطلب ہے کہ نیگیٹو وائبس؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ اس وقت وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور وہ بے حس بنی بیٹھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، منہ پہ ہر بات کہہ دینے والی، جو دل میں ہو وہی زبان پر بھی۔ اس وقت اس کی صاف گوئی سے زاویار کا دل دکھ رہا تھا۔ اس بات کا مہا کو احساس تھا، لیکن وہ وہی کہہ رہی تھی جو وہ محسوس کرتی تھی، اور وہ بالکل صحیح تھی اپنی جگہ۔ عورت کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے، وہ اپنی طرف بڑھنے والے خطرے کو بام جاتی ہیں۔ کچھ عورتیں اور لڑکیاں خطرے کو اگنور کر دیتی ہیں، جبکہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو احتیاط برتی ہیں، لیکن مہا ایسی لڑکی تھی جو احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے خطرے سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اور مہا کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی کہ کمپرومائز کرتی، اسے ابھی وقت چاہیے تھا، اور یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مہا کا دل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کی نیگیٹو وائس بہت جلد سامنے آنے والی تھی۔ کیا ہونے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہے بتانے والا تھا۔ مہا نے جاب سٹارٹ کر دی تھی اور روز صبح جاب پر جاتی تھی، اس لیے سب سے ملاقات کم ہی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ صبح جاب پر ہی جا رہی تھی جب زاویار اسے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا کہ داور خان راستے سے ہٹ جائے، کیونکہ مہا کو ابھی تک داور خان کی فیلنگز کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ زاویار کو ڈر تھا کہ مہا کو پتہ چل گیا تو یہ نہ ہو کہ مہا اسے چھوڑ کر داور خان کا انتخاب کر لے۔ یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ مہا کسی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، ورنہ وہ یوں گھر والوں کے کہنے پر نکاح کرنے کے لیے ہاں نہ کرتی۔ مہا جا چکی تھی اور اب زاویار بھی جانے کے لیے اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ اب تک وہ داور خان کی تمام ڈیٹیلز نکلوا چکا تھا۔ داور خان ہر طرح سے ایک آئیڈیل شخص تھا کہ کوئی لڑکی اس سے شادی کرنے سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے بہت سے رشتے آتے رہے، لیکن وہ ہمیشہ منع کرتا تھا۔
زاویار گاڑی ڈرائیو کرتے یہی سوچ رہا تھا کہ اب صرف داور خان کو اپنے اور ماہا کے درمیان سے نکالنا ہے۔ اس کا رخ داور خان کے آفس کی طرف تھا۔ وہ داور خان کے آفس پہنچا۔ داور خان اس کی ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا۔ سلام کرنے کے بعد زاویار اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا اور ڈائریکٹ اپنی بات شروع کی۔ میں ماہا کی وجہ سے تم سے ملنے آیا ہوں۔ داور خان نے ابرو اٹھایا تو زاویار بولا، تم ماہا سے دور رہو۔ داور خان نے اس پر ایک سخت نظر ڈالی اور بولا، اور تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اس کے اندازے سے ایک پل کے لیے زاویار کانپ گیا تھا، لیکن خود کو فوراً سے سنبھالا اور بولا، جی ہاں میں ہی بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں اب سوچنا بھی مت کیونکہ وہ میری ہے۔ داور خان کو اس پر آگ لگ گئی تھی۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور بولا، خبردار اس کے آگے ایک لفظ بھی بولا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب زاویار نے نئے طریقے سے گیم کھیلی۔ داور خان تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس پر۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے کیا کبھی اس نے کہا تم سے؟ نہیں نا۔ داور خان اس کی بات پر خاموش ہو گیا تھا کیونکہ ماہا نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ اس کے رویے سے بھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ نہیں ہے نا جواب؟ ہاں نہیں ہے، لیکن میں آج ہی کر لوں گا اس سے بات، اور جو اس کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میرے پاس ہے تمہارے سوالوں کے جواب۔ تمہیں اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محبت کرتی ہے وہ مجھ سے۔ زاویار سے اتنا بڑا جھوٹ بنا سوچے سمجھے بول دیا تھا۔ داور خان کو تو اس کی بات سن کر صدمہ پہنچا تھا۔ وہ حیرانگی سے صرف اس کو دیکھتا رہ گیا۔ میں اس کی زندگی میں بہت پہلے سے ہوں۔ ہمارا رشتہ بھی بچپن سے طے ہے اور ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے بہتر ہوگا خود کو یہی روک لو۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے کہنے سے میں رک جاؤں گا؟ رشتہ جب بھی ہوا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اسے بات ضرور کروں گا۔ دیکھو ہمارا نکاح ہے جمعہ کو۔ زاویار سے اس کے سامنے نکاح کا کارڈ پھینکا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ورنہ جانتے تو تم بھی ہو کہ اس کی مرضی کے بنا کوئی بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ داور خان اس کارڈ پر لکھے نام کو دیکھ کر وہیں تھم گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کارڈ کو دیکھے جا رہا تھا۔ امید کرتا ہوں تمہیں اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن داور خان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اگر ماہا کو کسی سے محبت ہوتی تو وہ کم از کم ذکر تو کرتی، اس کے سامنے نہ نہیں لیکن میرب سے تو بات کرتی، لیکن اس نے ایسا کبھی کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ داور خان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولا، محبت ہے وہ میری، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا میں، اس سے ایک دفعہ بات تو ضرور کروں گا میں۔ زاویار نے اپنا موبائل نکالا اور ماہا کا نمبر ڈائل کیا۔ ماہا نے کال پک کر کے سلام کیا تو زاویار نے ڈائریکٹ اپنی بات کی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ماہا نے اس سے پہلے کچھ بول دیا داور خان کو پتہ چل جائے گا کہ زاویار جھوٹ بول رہا ہے۔ ماہا ویسے بھی زاویار سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ماہا میں نکاح کے کارڈ بنوا کر لایا ہوں، تمہیں پک سینڈ کرتا ہوں، بتاؤ کون سا پسند ہے؟ ماہا کام کر رہی تھی۔ تمہیں جو پسند ہے بنوا لو، میں کام کر رہی ہوں، ابھی ڈسٹرب نہ کرو، بائے۔ زاویار نے اب داور خان کی طرف دیکھا۔ اب بھی بات کرنا چاہتے ہو؟ ماہا سے کہا۔ دیکھا اسے میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جو مجھے پسند ہے وہ اسے بھی پسند ہے۔ داور خان اس کی ساری امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ زاویار کسی بھی طرح اس کو ماہا سے بات کرنے سے روکنے والا تھا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا اپنے مقصد میں۔ اب تم ماہا سے کوئی بات نہیں کرو گے، سمجھے؟ داور خان نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور بہت مشکل سے اور تکلیف سے بول رہا تھا، میں تمہیں اپنی محبت سونپ رہا ہوں۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ لیکن یاد رکھنا میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، اس کو اکیلا مت سمجھنا۔ اگر کبھی اس کو کوئی تکلیف دی نا تو یاد رکھنا داور خان کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں، اور تم سوچ نہیں سکتے میں کیا کروں گا۔ اگر ماہا تم سے محبت کرتی ہے تو اس کی خاطر میں اپنی محبت چھوڑتا ہوں۔ یہ الفاظ وہ کیسے بول رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ زاویار نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے اس کو دیکھا، کیونکہ وہ جس مقصد سے آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ داور خان اپنے آفس میں بیٹھا اپنی محبت کو کھو دینے کا غم منا رہا تھا، جو محبت اسے کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ ابھی تو اس نے مسکرانا سیکھا تھا، پھر سے جینے لگا تھا۔ اس کے جینے کی وجہ اس سے چھین گئی تھی اور وہ اتنا بے بس تھا کہ کچھ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ آنکھیں بند کیے دور کہیں سوچوں میں گم تھا کہ عیار نے دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی اندر آیا۔ لیکن اندر کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ داور خان بنا آواز کے رو رہا تھا۔ عیار نے اپنے سر کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھا جہاں داور خان صوفے پر آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سر کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن داور خان بالکل خاموش تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اس کو آواز دی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے داور خان کو جھنجھوڑا تھا۔ سر کیا ہوا؟ اب رو رہے ہیں؟ داور خان نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ اس عیان کے گلے لگ گیا تھا اور بلک بلک کر رونے لگا۔
اس کے یوں رونے پر ایان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ وجہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے، ورنہ داور خان جیسا شخص لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار کر بھی کبھی افسوس نہیں کرتا، اور آج اتنا بے بس ہو گیا کہ ایان کے سامنے رو رہا تھا۔ اس نے داور خان کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور اسے رونے دیا، اور اس کے یوں رونے پر ایان کے آنسو خود ہی نکلنے لگے تھے۔ داور خان اچانک اس سے دور ہوا اور آنسو صاف کرنے لگا۔ شاید وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنی تکلیف تھی کہ رونے کے لیے کسی کا کندھا چاہیے تھا۔ جب انسان دکھ تکلیف میں ہو، پریشان ہو، کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو سکے، اپنا دل ہلکا کر سکے۔ لیکن داور خان نے اگلے ہی پل فیصلہ کیا کہ اس خود کا تماشا نہیں بنانا ہے۔ اب اسے رونے کے لیے کسی کے کندھے کی نہیں، کسی کے کونے کی تنہائی کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان اپنے دکھ اور تکلیف میں ہمیشہ خود کو اکیلا پاتا ہے۔ اسے کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، صرف ساتھ چاہیے ہوتا ہے کسی اپنے کا، لیکن کبھی ساتھ نہیں ملتا۔ آج داور خان کے پاس بھی کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہ کسی غیر کے کندھے پر سر رکھ کر رویا تھا، جو کبھی اپنے ماں باپ کے چلے جانے پر بھی اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر نہیں رویا تھا، کیونکہ اس وقت بھائی میسر ہی نہیں تھا۔ آج وہ ایان کے سامنے رو پڑا تھا، لیکن اس نے فوراً سے خود کو کمپوز کر لیا تھا اور اب بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایان نے داور خان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ ایان اٹھا اور ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈالنے لگا تو اس کی نظر کارڈ پر پڑی۔ اس پر ماہا کا نام دیکھ کر وہ سب سمجھ چکا تھا۔ اسے افسوس تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور داور خان کو پانی کا گلاس پکڑایا، جسے اس نے تھام لیا تھا، اور صرف ایک جملہ بولا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اور ایان بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں نہ آتا تو داور خان کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوتا کہ وہ آج کتنا رویا ہے، اور اب اگر ایان کو بھی یہی کرنا تھا، اس بات کا ذکر خود سے بھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور داور خان کے معاملے میں بولنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ جاری ہے۔